رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جمعہ کا بابرکت دن، تو آج جمعے کے حوالے سے ہی ہے جو ہے وہ کچھ باتیں میں کروں گی۔ جمعے کی جو سنتیں ہیں، جمعے کی فضیلت جو ہے، اس کے علاوہ جو جمعہ جو ہے وہ ترک کر دینا بغیر کسی عذر کے، اس طرح کی ساری احادیث جو ہے وہ میں نے اکٹھی کی آج، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں جمعے کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں پتہ چل جائیں قرآن و سنت سے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فضیلت کی بات کریں تو جمعہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ برکت والا دن ہے، اور اسی دن جو ہے وہ حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے، اور جنت میں بھی جو ہے وہ حضرت آدم اسی دن گئے تھے اور اسی دن نکالے گئے، اور پھر قیامت کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ سب چیزیں احادیث میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ دنوں کا سردار بھی ہے، اور اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے، ہم نبی کی امت، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا، وہ بھی سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا نا قیامت کے دن، وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جیسے یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، ان کا دن جو ہے وہ ہفتے اور اتوار کا ہو گیا، اور ہمیں جمعے کا دن مل گیا۔ یہ سب چیزیں بھی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ آداب ہیں جو ہمیں جمعے کے دن جو ہے، جمعے کے خاص طور پہ نماز کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ کون کون سے ادب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا۔ جیسے لڑکے ہیں، جاتے ہیں خطبے کے لیے، نماز کے لیے جب پڑھنے چاہتے ہیں تو وہاں پر آلریڈی بیٹھے ہوئے لوگ، کسی کو بھی اٹھا کے وہاں پہ نہیں بیٹھنا۔ اور پھر اسی طرح دو آدمی اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ میں نہ گھسیں۔ یہ سب جمعے کے اور نماز اور اس کے ادب میں ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اکثر ہوتا ہے جمعے میں دیر کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر بھاگم بھاگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جو نارمل آپ کی واک ہے، جو آپ کی ایک رفتار ہے، اسی میں آپ نے چلنا ہے، بھاگے بھاگے آپ نے نہیں جانا۔ اس کے بعد ہے جو ہے وہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔ 1951 صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ غسل جو ہے وہ واجب ہے جمعے کے دن نا، ہر بالغ پہ، ہر مسلمان۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ 1953 صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، شاور لینا، غسل کرنا، پراپر غسل کرنا جمعے کے دن، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کلین کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ غسل کے اندر آ جاتی ہیں، اور ہفتے میں ایک دن لازمی، اور جمعے کے دن یہ مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور پھر اپنے نیلز کو کٹ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ سنت میں آ جاتی ہیں۔ واجب ہیں یا نہیں اس بارے میں جو ہے وہ مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ خوشبو لگائیں اور مسواک، یہ سب چیزیں جو احادیث سے ملتی ہیں، لیکن جو غسل ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کریں، ایک خاص گھڑی ہے جمعے کے دن کی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ 1973 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ یہ بھی ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے 2 چیزیں ہیں۔ یہ جو گھڑی ہے نا، خاص گھڑی، اس کے حوالے سے 2 احادیث بھی ہیں۔ دوسری ہے کہ اس میں جو ہے
جمعے کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ یہ 489 ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز اس گھڑی کو کب تلاش کرو؟ سورج ڈوبنے سے تک، عصر سے لے کے سورج ڈوبنے تک۔ تو یہ دو جو ہے وہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ امام کے بیٹھنے سے لے کے نماز مکمل ہونے تک، یا پھر عصر سے لے کے سورج ڈوبنے تک۔ تو یہ دو جو ٹائم ہیں، ان میں جو بھی دعا ہے آپ کی جمعے کے دن، ہر جمعہ آتا ہے تو ہر جمعے کے دن آپ یہ اس وقت کے اندر بیٹھ کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے اگر آپ کو یہ گھڑی نصیب ہو جائے تو پھر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جو بھی خیر آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ فرشتے جو ہے مسجد کے ہر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو ترتیب سے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں، جو پہلے آیا، جو بعد میں آیا، جو اس کے بعد آیا، اس طرح سے۔ اور جب امام جو ہے وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ پھر فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ جیسے جو انسان سب سے پہلے آیا تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی ہے، مطلب کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کے آگے۔ پھر جو دوسرے اس کے بعد آئے گا تو اس کے لیے گائے کی قربانی ہے، پھر اس کے بعد مینڈے کی ہے، اور پھر اس کے بعد مرغی اور انڈا پیش کرتا ہے۔ تو جیسے کہ عید الاضحیٰ اور اس میں ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، تو اسی طرح اس دن جمعے کے دن بھی جو ہے یہ قربانی کا ہی دن ہے ایک طرح سے، تو یہاں پر بھی آپ کی قربانی اللہ کے آگے قبول ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے سب سے اچھی قربانی تو اسے چاہیے کہ مسجد میں سب سے پہلے جائے۔ جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ 9987 صحیح مسلم۔ 3 جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک، اور 3 دن کے مزید گناہ جو ہے وہ بخشوانے کا جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ لیکن اس میں شرائط کیا ہے کہ غسل کرے، جمعے کے لیے حاضر ہو، نماز پڑھے، خطبہ خاموشی کے ساتھ سنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھے۔ پھر ایک اور حدیث، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے جسم وغیرہ کو اچھی طرح دھوئے اور اول وقت میں جائے، خطبہ شروع سے سنے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، خاموش رہے اور فضول بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا۔ سیام و قیام، تو کیا ہے کہ غسل کرے، اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس وضو کیا اور نکل گیا، نہیں، غسل کرنا ہے پراپر، اور پھر اول وقت میں جائے گا، پھر خطبہ شروع سے سنے، اور پیدل جائے، سواری پہ نہ جائے، اور امام کے قریب بیٹھے۔ ظاہر آپ جب پہلے جائیں گے تو تبھی آپ قریب بیٹھیں گے، خاموش رہے اور کوئی بھی فضول بات نہ کرے۔ اچھا، فضول بات کے حوالے سے احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے نا کہ تم خاموش ہو جاؤ، جیسے ہم شور ہوتا ہے کہیں پہ یا کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہم انٹینشلی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے ہم کہ اسے چپ کرائیں، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران اور جمعے کی نماز کے دوران جو ہے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ بھی کہا تو پھر آپ نے یہ ایک فضول بات کی ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ جو ہے جب شروع ہوتا ہے، جمعے کی اذان ہوئی اور خطبہ ہے، سارے معاملات ہیں، وہاں پر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور تبھی آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، تو 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا۔ کتنی خوبصورت اور کتنا بیسٹ موقع ہے، ہر جمعہ زندگی میں کتنے جمعے آتے ہیں کہ انسان ہر قدم کے بدلے جو ہے اس کو 1 سال کا ثواب، جتنا لمبا رستہ ہوگا اتنے عمل کا ثواب آپ کو، تو یہ تو گولڈن چانس ہے۔ جو بھی لڑکے، آدمی جو بھی ہیں، عورتیں بھی اگر جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی سیم۔
پھر اس کے بعد سورہ کہف کا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے اس کی بھی بہت فضیلت ہے کہ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہوگا اس کی زندگی میں، روشنی ہوگی. تو وہ ہدایت کی روشنی ہوگی، کیا روشنی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے تھرو ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے کے دن اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہوگا. پھر سورہ کہف کی 10 آیات یاد کی، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اب جو ہے احادیث میں جو ہے وہ شروع کی 10 آیات بھی ہیں اور آخری 10 آیات بھی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انسان شروع کی 10 اور آخری 10 بھی یاد کر لے اور ان کو رپیٹ کرتا رہے. اب جو ہے وہ جمعہ چھوڑنے کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ جمعے کو بہت ساری غیر ضروری چیزوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پریورٹی میں نہیں ہوتا، لیکن جمعہ جو ہے وہ آپ نے اپنی پریورٹی میں رکھنا ہے. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے جو احادیث ہیں وہ کیا ہے، لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں. ہر صورت مطلب کہ جیسے نماز فرض ہے ایسی جمعہ بھی جو ہے وہ بھی نماز ہے، تو نماز جمعہ بھی فرض ہے، یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ہر صورت جو ہے وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے. جو بھی ایکسکیوزز آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے تیار نہیں ہیں یا ہم لیٹ ہو گئے، اکثر لوگ اس لیے جمعہ چھوڑ دیتے کہ جی بس اب تو دیر ہو گئی، اب تو جمعہ نکل گیا، اب تو نماز نکل گئی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایکسکیوزز آپ نے چھوڑ کے جمعے کو اپنی پیورٹی میں رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے 500. 3 جمعے چھوڑنا، اور یہاں پر کتنے جمعے چھوڑتے ہیں ہر کوئی اپنا حساب لگائے. اگر آج کوئی ایسا دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو جو جمعہ چھوڑتا آیا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا چکے ہے. اگر 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے، حقیر جان کر، مطلب ویلیو نہ دی، سوچا ہی نہیں کہ یہ جمعے کی نماز یا جمعہ جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ خاص ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور پھر جنت میں داخل کی گئے، قیامت بھی اسی دن آئے گی، تو بہت ساری فضیلت ہے اس دن کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت دن دیا ہے. اس دن میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. اب کیسے ہوگی آپ کی اس کی طریقہ کیا ہوگا سارے جمعے کا، کہ ایک تو پہلی بات کہ فالتو کے کام مت رکھیں اس دن میں. کوشش کریں کہ ایک دن پہلے اپنی جو بھی صفائی ہے، جو بھی معاملے، جیسے عید کی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ تو ایک دن پہلے سب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فالتو کام مت کریں. پھر درود شریف کی کثرت کریں، اور اپنے آپ غسل جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالیں. آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں چھوٹے تو ان کو بھی شلوار قمیص اچھا لباس پہنا کے تو ان کو تیار کریں. بھلے وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن کیا ہوگا کہ ان کی لاشعور میں یہ چیز آ جائے گی کہ جمعہ کا دن ہے اور ہم نے پاک صاف ہو کے اس طرح سے اچھے کپڑے پہننے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جمعے کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. اور خاص گھڑی کا ذکر ہے جس میں کہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہر انسان کی زندگی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو. اچھا، اس کے علاوہ جو دوپہر کا کھانا ہے اور آرام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے نماز کے بعد کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک سنت ہے. عام انسان اگر اس چیز کو بھی فالو کرے کہ جمعہ، ویسے تو آلموسٹ سب یہی کرتے ہیں، لیکن سٹل اب کوئی لیٹ اٹھا ہے تو وہ ناشتہ کر رہا ہے اس ٹائم پہ اور پھر وہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں، ہر چیز، ہر سنت، ہر طریقہ نبی کا، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے وہ سب ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم جتنا زیادہ اس پہ عمل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور ایٹ دی اینڈ جو ہمارا دنیا میں اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جنت میں لے جائے. ہمیں جنت میں جانے کا جو ہے وہ جو خوشی ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں تب ملیں گی کہ جب ہم باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہیں اور گناہوں سے بچیں. اور اسی طرح جو خاص دن ہے جمعے کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اپنے آپ کو رکھیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر جو بھی ہے فضیلت اس دن کی، تو وہ بہت زیادہ ہے۔